یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین بھی ابو بکر عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نہ قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ ان کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے وہ ہماری کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ کل میں نے جو لیکچر دیا تھا، ریکارڈ کروایا تھا، اس میں بالعموم خلافت راشدہ کا میں نے ذکر کیا اور تینوں خلفاء کی خلافت کا اس بات کیا احادیث مبارکہ سے، احادیث کتب اہل سنت سے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بھی بیان فرماتے، نہ بھی اشارہ فرماتے اور نہ بھی کہتے، تب بھی مہاجرین و انصار کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے ایک شخصیت کے اوپر، جناب سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کے اوپر، یہ خود ہی ان کے اجماع صحابہ کی وجہ سے خلافت حقہ کی دلیل تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی تمام راہیں واضح ہو چکی ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ مسلمانوں کے راستے سے جدا ہو جائے اور جدا راستے کی پیروی کرے، یعنی مسلمانوں کا راستہ کچھ اور ہو، اکٹھ کچھ اور وہ علیحدہ ہو جائے، کسی اور کی طرف نکل جائے، فرمایا ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، بالآخر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجماع امت کا انکار کرنے والا وہ خود گمراہ ہو جائے گا، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اوپر مہاجرین کا بھی اجماع ہوا، انصار صحابہ کا بھی اجماع ہوا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر تمام صحابہ نے بھی بیعت کی اور تمام مہاجرین و انصار نے بیعت کی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی جب مجلس شورا بنائی، 6 بندوں پر مبنی جو ہے وہ شورا بنائی گئی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے بنائی، جن میں حضرت مولا کائنات شرع یزداں تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی 10 مبشرہ صحابہ میں سے یہ جید ترین صحابی۔ ان کے اوپر جو ہے وہ معاملہ حضرت فاروق اعظم نے چھوڑا کہ ان میں جس پر رائے زیادہ ہو جائے گی وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوگا، مسلمانوں کا متفق کا خلیفہ بن جائے گا۔ پھر اس پر تمام صحابہ اور انصار نے بیعتیں کی، اور اسی بات کو نہج البلاغہ میں حضرت مولا کائنات شرع یزداں نے بیان فرمایا کہ جو شورا ہے وہ مہاجرین و انصار کی ہے، اور مہاجرین و انصار جس بات پہ راضی ہو جائے خدا بھی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ امام کہہ دیں، خلیفہ کہہ دیں، خدا بھی اس کی امامت اور خلافت پہ راضی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہ بھی لیتے، چونکہ اجماع ہو چکا تھا، اجماع کی وجہ سے ان کی خلافت حقہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مرض وصال کے موقع پر ارشاد فرمایا، حکم دیا ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا، فرمایا بلاؤ میرے پاس ابو بکر کو، اپنے باپ کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، یہاں تک کہ میں انہیں تحریر لکھ دوں، حتی اکتب کتابا، میں انہیں کوئی تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، اس کی وجہ کیا ہے کہ بے شک مجھے ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے خلافت کی، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کوئی کہنے والا کہے آنا اولا، کہ خلافت کا تو میں مستحق تھا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کوئی تمنا کرے، لہذا بلاؤ ابو بکر کو، اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو، میں تحریر لکھ کر دوں خلافت کی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ بن چکا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں یہ کہتے ہوئے تحریر نہ لکھوائی، کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کی خلافت کے علاوہ اللہ اور مومن راضی ہے ہی نہیں، اللہ بھی انکار کر رہا ہے سوائے ابو بکر کے، مومنین بھی انکار کر رہے ہیں سوائے ابو بکر کے، یعنی اللہ بھی ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہے اور تمام مومنین بھی ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہے۔ اب یہاں المؤمنون
اس کا اطلاق مہاجرین و انصار صحابہ پہ بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق ملائکہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی ملائکہ بھی خلافت ابو بکر صدیق پہ راضی ہیں اور تمام مومن مہاجرین و انصار اور تمام صحابہ بھی حضرت ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار کائنات جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں قال، آپ فرماتے ہیں اتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرأۃ، ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فکلمتہ فی شیء، اس نے کسی شے کے بارے میں کلام کیا، فامرها ان ترجع الیہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ پھر وہ کبھی لوٹ کے آئے۔ قالت یا رسول اللہ، وہ بولی یا اللہ کے رسول، ارائیت ان جئت ولم اجدک، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ مجھے دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں، اگر میں دوبارہ آؤں آپ کی بارگاہ اقدس میں لیکن آپ موجود نہ ہوں، کأنہا ترید الموت، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ وہ موت کی طرف گویا اشارہ کر رہی تھی کہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر میں اپنا قضیہ، اپنا وہ کام کس سے کرواؤں گی، کس کے پاس آؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے قال، ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس آنا، یعنی میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے پاس وہ مقدمہ لے جانا۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر یعنی نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد جناب ابو بکر صدیق کی گورنمنٹ ہوگی۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا اس قوم کے لیے مناسب ہی نہیں جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے۔ ان یؤمهم غیرہ، ان لفظوں پہ غور کرنا، امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغریٰ، ایک امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ کیا ہے؟ 5 وقتی نماز پڑھانے والا، اور امامت کبریٰ کیا ہے؟ پوری سلطنت پہ کنٹرول کرنا، پوری سلطنت کو قرآن و سنت کے مطابق چلانا، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ ہے امامت کبریٰ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مطلق امامت کا ذکر کر کے، یعنی امامت صغریٰ کا بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آ جائے، اور امامت کبریٰ کا بھی کوئی حقدار نہیں کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور حاکم بن جائے۔ ابو بکر جب تک موجود ہے، ابو بکر ہی امامت صغریٰ کا بھی مالک ہے، امامت کبریٰ کا بھی مالک ہے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں کوئی دلائل ہے ہی نہیں، دلائل ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جناب ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ تمہاری تفسیر کمی کے اندر ہے کہ جناب سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا زوجہ نبی بنت فاروق اعظم سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ میرے بعد ابو بکر کی حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد تیرے بابا حضرت عمر کی حکومت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام تو واضح فرما رہے اور تم ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو ہے وہ ابو بکر کی خلافت کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی الکاذبین، تمہارے شر پہ خدا کی لعنت بھی ہو، تمہاری جھوٹ پہ بھی خدا کی لعنت۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی جو حضرت فاروق اعظم کے بعد آئے، ان کی خلافت کی خبر بھی میرے آقا کریم جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کہا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لهم، ارشاد فرمایا عثمان قریب ہے کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور لوگ ارادہ کریں گے کہ وہ خلافت اتار دیں، کیا آپ سے اتروانا چاہیں گے، لیکن آپ ان کے لیے خلافت کی چادر کو نہ اتارنا۔ یہ حضرت عثمان غنی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اس فتنے کے اندر عثمان غنی مظلومانہ قتل کیے جائیں گے، مظلومانہ ظالمانہ نہیں۔ اور اس وقت وہ کیا تھے؟ حاکم تھے، تم انہیں ظالم کہتے ہو، مصطفیٰ انہیں مظلوم کہتے ہیں، مظلومانہ قتل کیے جائیں گے۔ اور مظلوم حق پہ ہوتا ہے کہ باطل پہ ہوتا ہے؟ یہ ذرا آپ بتائیے گا۔
مظلومانہ شہید کر دیے جائیں گے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی۔ اور خود حضرت عثمان غنی نے کہا، حضرت ابی سہلہ کہتے ہیں کہ قال علی عثمان یوم الدار، کہ یوم دار یعنی جب گھیراؤ کیا گیا ان کے گھر کا، تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے ابی سہلہ سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد عہد الی عہدا وانا صابر علیہ، کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، ایک عہد لیا ہے، اور میں اسی پر قائم ہوں، اور بے شک میں اسی پر صبر کر رہا ہوں، میں اسی پر قائم ہوں۔ یعنی وہ کون سا وعدہ ہے کہ لوگ اور منافق تجھ سے خلافت کی چادر چھینیں گے، لیکن عثمان چادر نہ اتارنا اگرچہ تجھے مظلومانہ شہید کر دیا جائے۔ یہ تھا وہ وعدہ۔ اگر عثمان غنی کی خلافت خاصبہ ہوتی، خلافت ظالمانہ ہوتی، تو نبی پاک علیہ السلام انہیں ان باتوں کا حکم دیتے۔ ابھی بھی کہتے ہو کہ اہل سنت کی کتابوں میں ان کی خلافت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔